اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله كثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله. في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. سارے دوست مل جل کے بولیں. سرکار کی آمد کی رات ہے، آپ تو بیٹھے ہیں سوچتے بھی ہیں. بلند آواز سے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد اللہ کریم سے دعا گو ہوں. مالک کائنات، صاحب مزار حضرت علامہ مولانا پیر محمد مشتاق احمد کے جنت میں مزید درجات بلند فرمائے. اللہ کریم ان کے
مزار پر انوار پر قیامت کے دن تک لا تعداد رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ میزبان محفل اور جتنے میرے مسلک کے غیور بھائی بزرگ دوست تشریف لائے ہیں، اللہ کریم ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اس کی کوئی آواز بڑھ سکتی ہے؟ عظیم ماحول ہے پھر تو۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بھائی اللہ علی رضا نے جو مجھے موضوع دیا ہے بڑا اہم ترین ہے، لیکن اس کا تعلق سمجھنے سے ہے۔ اس کا تعلق اگر آپ نے سمجھنے کی کوشش کی تو یہ جتنے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے اعتراضات ہوتے ہیں نا، وہ سب کے سب انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دفع ہو جائیں گے۔ شرط یہ کہ آپ سمجھنے کی کس چیز کی کوشش آپ کے ذمہ ہے، صرف سمجھنا آپ کے ذمہ ہے۔ اس کے سوا اس مجمع میں نہیں آپ کو کہتا کہ آپ نعرے لگائیں، میں نہیں آپ کو کہتا کہ آپ یہ کریں وہ کریں، میں آپ سے ایک ہی اپیل کروں گا کہ بات کو مسئلہ ایک بیان ہو، دو ہوں یا تین ہوں، اس کا فائدہ تبھی ہے کہ جب سامعین ان مسائل کو سمجھ بھی لیں۔ میں یہاں 20 مسائل بیان کر جاؤں، ایک ہی سمجھ نہ آئے تو میرے آنے کا کیا فائدہ ہے پھر، اور میزبان کے محفل سجانے کا پھر کوئی فائدہ۔ بھائی صاحب نے جو محفل شریف سجائی ہے وہ اس لیے سجائی کہ معزز مہمانوں کو کوئی شریعت کا، کوئی سرکار کے میلاد کے حوالے سے جو موضوع ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو کوشش کریں گے نا سمجھنے کی۔ سب سے پہلے میں نے 11ویں پارے سورہ یونس، یہ دیکھیں میں نے قرآن شریف سامنے رکھا ہوا ہے، سیاہ ستہ میرے سامنے ہے، میں نے جو بیان کرنا ہے وہ کتابیں میں ساتھ اٹھا لایا۔ آپ ان کو اٹھا کے مزار شریف میں رکھ دیں تب بھی یہ بیان ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ کہیں گے جی پھر یہاں کیوں زیب و زینت بنایا ہے؟ یہ اس لیے بنایا ہے کہ ہر طرف سے آج میلاد مصطفیٰ پہ کیا ہیں؟ اعتراضات، جس کو شاید اپنے تیسری پشت کے آباء و اجداد کے عقائد اور نظریات بھول گئے، تبھی وہ آج میلاد پہ اعتراض کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے والدین، ان کے والدین اور پھر ان کے والدین کی طرف جائے تو وہ بھی میلاد منانے والے نکلیں گے۔ یہ تو سب بعد کی ایجادات ہیں قبلہ، یہ جو آج میلاد پہ بھونکتے ہیں نا، یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ پہلے ایسے لوگ نہیں تھے، پہلے ایسے لوگ۔ اب میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا، میری گفتگو میں کسی بھائی کو سمجھ آئے کہ یہ بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، وہ کھڑا ہو جائے اور مجھے دلیل کے ساتھ کہے جی آپ نے یہ کہا، حالانکہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا۔ مجھے اس بات پہ کوئی شرم نہیں ہے، میں ایک انسان ہوں اور انسان سے خطا ممکن ہے، انسان سے خطا۔ اصل میں آج کا جو موضوع جو جس انداز سے بھائی نے دیا وہ صرف افہام و تفہیم ہے، سمجھنا اور سمجھانا، سمجھنا اور جہاں مجھے آپ دیکھیں کہ یہ تو قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات ہے، کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ سے ناراض ہے، لیکن جس طرح میں دلیل سے بات کر رہا ہوں نا، جو کھڑا ہوگا اس کو بھی دلیل سے بات کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب یا فلاں مولوی نے یوں کہا تھا، میں نہ مولانا کو مانتا ہوں نہ ایسے مولوی کو مانتا ہوں جو میرے آقا کی عظمت کا منکر ہو۔ میں تو اس پہ لعنت بھیج کے اپنا ٹائم ہی نہیں ضائع کرتا، تو کسی اور بات کو میں نے کیا ماننا ہے؟ میں تو صرف اس کا قائل ہوں جو بھلے جس حال میں بھی ہو نہ بس مصطفیٰ کے مقام پہ ہی بات کرتا ہوں۔ میں تو اس کا قائل ہوں، میں تو، کیونکہ مجھے قرآن نے یہ مجھے تقریباً پڑھتے اور پڑھاتے، یہ جیسے ہی دسمبر اختتام کو ہوگا، میرا خیال ہے اگر کچھ چند دنوں کا فرق ہو تو اللہ معاف کرے، مجھے تقریباً 16 سال پورے ہو جائیں گے
پڑھتے اور پڑھاتے. مجھے تو میں جہاں گیا فقیر کی ذاتی لائبریری میں کوئی 1300-1400 جلد کتاب موجود, ذاتی, ادارے کی نہیں, ذاتی. مجھے ان سب میں جدھر بھی نکل گیا ہر طرف سے شان و مقام مصطفیٰ کی خوشبوئیں آتی رہتی. تو میں تو اسی کی مانوں گا جس کا عقیدہ صحیح ہو, جس کا عقیدہ صحیح ہو. ہمیں کہا جاتا ہے جی میلاد تم مناتے ہو, پہلے نہیں تھا. میلاد تم مناتے ہو, پہلے نہیں تھا. میں کہتا ہوں اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے. یہ جملے ٹھیک ہے یا کوئی اور طریقہ رکھنا؟ ٹھیک ہے نا کہ بولا اللہ تجھے, طریقے بہت سارے ہوتے ہیں نا, اس لیے میں نے پوچھا کہ یہی ٹھیک ہے نا. ہم مقدس رات میں بیٹھے ہیں, مقدس ہے یہ وہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, شرح زرقانی, شرح اور مسلک المالکی المسلک کا اس کا مصنف ہے, اور یہ شارح بخاری کی کتاب المواہب الدنیا کی پھر عربی میں آگے شرح ہے. امام قسطلانی کی المواہب الدنیا اور اس کی شرح زرقانی علی مواہب الدنیا, یہ میرے پاس موجود ہے. یہ میرے پاس, جس رات میں اور آپ بیٹھے ہیں نا, آپ نے فرمایا یقین جانو یہ رات لیلۃ القدر سے افضل رات ہے. یہ رات لیلۃ القدر سے افضل. جی یہ کیسے ہو گیا؟ اردو تو قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ کہنے والا, معترض کا اعتراض سنا رہا ہوں, یہ کہنے والا غلط بات کر رہا ہے کہ میلاد کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے. کیسے؟ معترض نے کہا قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ارے معترض, اللہ تجھے ہدایت دے, مجھے بھی اس آیت کا پتہ ہے, میں پڑھ بھی رہا ہوں, میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں. رب فرماتا ہے جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات. قرآن پہ سبحان اللہ کہنا آپ کا حق ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات لیلۃ القدر. اور علامہ کا دعویٰ ہے 11 اور 12 کی درمیانی شب, جیسا کہ آج ہم بیٹھے ربیع الاول کی, یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. علامہ دیتے ہیں دلیل, فرمایا وہ لیلۃ القدر کو ماننے والے مجھے یہ تو بتا اگر میرے آقا کا میلاد نہ ہوتا تو تجھے لیلۃ القدر کون دیتا؟ میلاد کا معنی سرکار کی تشریف آوری, ولادت کا معنی آپ کا دنیا میں تشریف لے آنا, مولود کا معنی آپ کا کائنات میں ظاہری طور پہ قدم مبارک دکھانا. میں پوچھوں گا, علامہ پوچھتا ہے 1400 سال کی ہسٹری آف اسلام پوچھتی ہے, 1400 سال کی قرآن و سنت کی کتب پوچھتی ہے کہ بتا تو صحیح یہ لیلۃ القدر کن کا صدقہ ملی ہے؟ سبحان اللہ. چلو یوں نہیں سمجھ آئی, بتا تو صحیح قرآن کن پہ نازل ہوا؟ سبحان اللہ. یار بول تو صحیح, کن پہ قرآن نازل ہوا؟ سرکار کی ذات پہ. اور سرکار کی آمد ہے میلاد مصطفیٰ. اگر آپ ظاہری طور پہ آتے ہی نہ تو قرآن نازل ہوتا؟ غور سے سننا دلیل کو, آپ آتے ہی نہ تو قرآن نہ ملتا. ارے آپ آتے ہی نہ ایمان نہ ملتا. آپ آتے ہی نہ, خدا کی قسم کہہ کے بات مختصر کروں کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے, باتیں میں نے بہت ساری آپ کو سکھانی ہے. اللہ کی قسم ہے آپ نہ آتے تو دنیا کو رب رحمان بھی نہ ملتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ کا دنیا میں تشریف لانا. یہ لغوی معنی. اور اصطلاحی معنی اگر کوئی سمجھنا چاہے میرے پاس کتاب موجود ہے الحاوی للفتاوی, الحاوی امام جلال الدین سیوطی کی, صفحہ 199 جلد پہلی, اس میں 2 جلدیں ہیں, صفحہ 199 جلد یا حصہ اول کہہ سکتے ہیں. اور جلال الدین سیوطی پتہ ہے کون ہے اور کتنے 100 سال پہلے کا محقق ہے؟ پتہ ہے 527 سال پہلے کا محقق ہے. 527 سال. اور یہ وہ مقدس ہستی ہیں جن کو سرکار نے جاگتے ہوئے 70 یا 75 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا.
جب جلال الدین سیوطی لکھنے بیٹھتے تھے فرماتے کہیں مجھے کوئی مسئلہ بنتا، کوئی بھی عالم ہو، پڑھنے بیٹھے لکھنے بیٹھے، جب وہ الگ بیٹھا ہوتا ہے مطالعے میں اس کے لیے کثیر مسائل بنتے ہیں کتب کے اندر، فرماتے جب مجھے کوئی مسئلہ بنتا تھا میں پریشان ہو جاتا، بس میری پریشانی کو مصطفیٰ جان لیتے نا تو فوراً تشریف لاتے، فرماتے بیٹا وہ میرے غلام جلال الدین سیوطی اس کو یوں نہیں بلکہ یوں لکھ دے، اس کو یوں نہیں بلکہ یوں لکھ دے۔ اور یہ بہت سارے لوگوں پہ کرم ہوا ہے، جیسے شیخ سعدی پر بلغ العلا کشف الدجا حسنت جمیع، پھنس گیا شیخ سعدی، ربائی نہیں پوری ہو رہی، چوتھا جملہ نہیں آتا، ربائی پوری کرنی ہے، ربائی کا معنی جس میں 4 جملے، یہاں 3 ہیں۔ شیخ سعدی اتنا بڑا بزرگ محقق امام عاشق ولی سب کچھ، لیکن اگلا جملہ نہیں بن رہا، رات کو سوتا ہے مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں، فرمایا میرے غلام کیوں پریشان ہے؟ یا رسول اللہ میں نے یہ آپ کی شان میں لکھا ہے لیکن ربائی کا چوتھا شعر نہیں ذہن میں آ رہا، فرمایا سنا تو صحیح پھر کیا لکھا ہے؟ شیخ سعدی کہنے لگے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع، ٹھہر گئے، میرے آقا فرماتے ہیں ربائی میں پوری کرا دیتا ہوں، آگے کہہ دینا شیخ سعدی صلو علیہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ معلوم ہوا سرکار کو یہ بھی پتہ ہے کون کس مشکل میں کب کہاں پھنسا ہوا، کوئی بات سمجھ آئی؟ جلال الدین سیوطی فرماتے جب کبھی پھنس جاتا تو سرکار جاگتے ہوئے کرم فرما دیتے تھے۔ آپ نے 199 پہ کیا تعریف لکھی ہے؟ میں سادہ لفظوں میں وقت کی قلت کی وجہ سے نامہ عبارتوں کی طرف جا رہا ہوں، کسی نے دیکھنا ہو ابھی بھی فقیر کے پاس کتاب موجود ہے، میں کوئی انگلینڈ سے نہیں آیا کہ مجھ تک پہنچنا مشکل ہو جائے، یہ معنی والا چھوٹا معنی والا، میں وہاں سے آیا ہوں، کسی نے دیکھنا ہو جو میں تعریف کر رہا ہوں، آئے میری لائبریری میں کتاب موجود ہوگی، ابھی دیکھنا ہے، ابھی آئے محفل کے بعد دیکھنا ہے، بعد میں دیکھ لے، وہاں نہ وہاں دیکھ لے، کتاب چاہیے اٹھا کے لے جائے، اس سے بڑھ کے میں اور کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ فرماتے ہیں میلاد کا لغوی معنی تو یہ ہے آپ کی آمد، آپ کی تشریف آوری، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، اور شرعی معنی کیا ہے؟ فرمایا ایک بندہ بیان کرنے والا اور باقی مسلمان سننے والے، بیان کیا کریں اس محفل میں؟ فرمایا سرکار کی عزتیں ہوں، سرکار کی رفتیں ہوں، سرکار کے اوصاف ہوں، سرکار کی شانیں ہوں، آپ کے مقامات کا کوئی ذکر کرے، باقی سننے والے ہوں، اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل محبوب آپ خود ارشاد فرمایا، آپ ترجمہ کریں، آپ کیا ارشاد فرمانا ہے؟ بفضل اللہ و برحمت، جب کبھی کسی کو اللہ کا فضل مل جائے یا اللہ کی رحمت مل جائے، یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا فبذالک، اسی رحمت کی وجہ سے، اسی فضل کی وجہ سے، فبذالک، اس فضل کی وجہ سے، اس رحمت کی وجہ سے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا کرو۔ میں پوچھتا ہوں جس نے کلمہ پڑھا ہے، صرف اس سے پوچھتا ہوں کیا تو اپنے نبی کو رب کا فضل سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ یار کم از کم جب پوچھا جانا بولا ضرور کر، مجھے پتا چلے کہ تجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تیرا بولنا ہی دلالت کرتا ہے متکلم کی طرف جو کلام کر رہا ہے کہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، ان کو بات، اور یہی مقصود ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب پوچھا جائے پورے مسالک والوں سے، جتنے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں سب سے جا کے پوچھو، لیکن ان کے مفتیوں سے، لیکن ان کے مفتیوں سے کہ کیا تم نبی پاک کو اللہ کا فضل سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ ہاں، جواب کیا ہوگا؟ کیا تم نبی پاک کو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھتے ہو کہ نہیں؟ او یار یہ تو قرآن نے فیصلہ سنایا ہوا،
اللہ فرما رہے جب رحمت اور فضل پہنچے فَلْيَفْرَحُوا، اس رحمت کی وجہ سے خوشیاں منایا کرو، اس رحمت اور فضل کی وجہ سے جشن منایا کرو، اس رحمت اور فضل کی وجہ سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیا کرو۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن کی تفسیر اگر قرآن صحیح ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، قرآن کا چلنے سورہ انبیاء میں ہم تجھے بتاتے ہیں کہ رحمت سے مراد کون ہے؟ جس رحمت پہ خوشیوں کا اللہ حکم دے رہا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ اب تو مان جا، قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے جب رب کی طرف سے رحمت پہنچے تو خوشیاں منایا کرو، جب رحمت پہنچے جشن منایا کرو، جب رحمت پہنچے مبارکباد دیا کرو۔ اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے اس رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، خدا چاہتے لبیک 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 سمجھ آئی؟ ہمیں کہتے ہیں یہ تم کرتے ہو، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا فرمایا قرآن میں؟ جب رب کی طرف سے تمہیں فضل اور رحمت پہنچے تو فَلْيَفْرَحُوا، کیا منایا کرو؟ ہاں میں تجھے قرآن ہی سناتا چلو۔ میرے برادر نے مجھے کہا نا کہ آپ نے قرآن سے ہی آج میلاد ثابت کرنا ہے، تو میں نے کہا قرآن میں کون سی کوئی کمی ہے میرے عقائد کے اندر؟ تیرے عقیدے اتنے سچے ہیں، اتنے حق برست ہیں، آپ کوئی اپنا عقیدہ لے آؤ، الحمدللہ آپ کے مسلک کے جو ماہرین ہیں وہ آپ کے مسلک کے عقائد کو رب کے قرآن سے ثابت کر دیں گے۔ اچھا ایک بات میں کہہ دوں، انشاءاللہ جب ہم بیان ختم کریں گے نا یہیں اذان ہوگی اور یہیں باجماعت ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ ممکن ہے کچھ دوستوں کے ذہن میں ہے عشاء جا رہی ہے، عشاء ہم نہیں جانے دیں گے۔ اگر ہماری عشاء چلی جائے پھر دنیا میں نماز پڑھنے والا کون ہے؟ اگر مسئلہ کے اہل سنت ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کون پڑھے گا؟ نماز کے وارث بھی ہم ہیں، نماز پڑھنے والے بھی، کیونکہ قبول جو ہماری ہوتی ہے، گستاخوں کی تو ویسے ہی بھلے وہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ کوئی بھی ہو، پریشان نہیں ہونا، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ با، اور بزرگوں کے فیض سے ممکن ہے کہ کوئی ایسا بھی نماز میں آج شریک ہو جائے جس نے کل عشاء نہ پڑھی۔ یہ میلاد کا فیض ہے نا کہ وہ بھی آج نماز میں شریک ہو جائے گا۔ اور میں دعا کروں گا اور آپ سے اپیل کروں گا کہ صرف میلادوں کے جلسے جلوس تک رہنا یہ آپ کا مسلک نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی زندگی کو اپنے نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ڈھالیں۔ یہ ہے اصل اہل سنت، یہ ہے اصل آپ کی شریعت کا آپ سے تقاضا، آپ کی شریعت کا آپ سے تقاضا۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل جب آ جائے تو کیا منایا کرو؟ بلند آواز سے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور قرآن کس کی کتاب ہے؟ گویا اللہ فرما رہا ہے جب میری طرف سے تمہیں رحمت اور فضل پہنچے، نعمت پہنچے تو کیا منایا کرو؟ الحمدللہ منا رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں گے ہر طرف چراغاں، لائٹیں، جھنڈے، لڑیاں، خوشیاں خوشیاں، سرکار کی آمد، مرحبا کے چرچے، کہیں یا رسول اللہ، کہیں صدقات و خیرات، یہ سب آپ کی آمد اور رب کی رحمت کی آمد میں ہی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، رب فرمائے خوشیاں مناؤ، قرآن فرمائے خوشیاں مناؤ، اور آج کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے نہ مناؤ، انصاف سے بتانا رب اور قرآن کی مانو گے یا اس بندے کی مانو گے؟ لگتا ہے پیچھے والوں کو سمجھ نہیں آتی میری بات، آپ بولتے جو نہیں ہیں، فارسی تو نہیں سمجھتے، عربی، چلو میں نے کہا وہ ہے تو پھر میں پہلے جملہ اردو میں پھر میں اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سمجھا دیا کروں، ورنہ بولو میرے بھائیو، بولنے کا دن ہے آج، بولنے کا دن ہے۔ اللہ فرما رہے جب رحمت پہنچے تو کیا منایا کرو؟ ہم منا رہے کہ نہیں منا رہے؟ اور بندہ کہ نہ مناؤ،
یہ ایسے ہی ہے جیسے رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو. بندہ کہ نہ کرو، نماز نہ پڑھو، زکات نہ دو، آپ کے نزدیک وہ صحیح مسلمان ہوگا؟ اور یہ بھی تو اللہ فرما رہا ہے، فرمایا جب رحمت آ جائے تو خوشیاں کرو. مسلمان رب کا حکم مانتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے، وہ کہتا نہیں نہیں قرآن کی نہ مانو، جو میں کہتا ہوں وہ مانو. ہم لعنت بھیجتے ہیں ہر اس بندے پر جو رب کے قرآن کے خلاف ہمیں چلانا چاہتا ہے. ہماری زندگی تو لگ سکتی ہے لیکن قرآن کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. ایسے ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور قرآن سن، سورہ المائدہ، سورہ 7واں پارہ، 7واں آیت نمبر 114. اسلام میں 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری کہاں سے نکل آئی ہے؟ پتہ نا آپ کو، لوگ ہمیں کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں اسلام میں کتنی عیدیں ہیں اور کہتے ہیں تیسری کہاں ہے. میں نے کہا سیاہ کے اندر لکھا ہوا ہے ہر جمعہ مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کے لیے عید کا دن. ہر جمعہ مصطفیٰ کی حدیث ہے اس کتاب میں، فرمایا امت کے لیے وہ کیا ہے؟ عید کا دن. اب تو بتا سال میں کتنے جمعے ہیں؟ بول تو صحیح. تقریباً 48 یا 52 تقریباً ان کے درمیان ہے. تو ایک سال میں پھر کتنی عیدیں ہو گئی؟ 48 اور 2 وہ لگا لے، 50 تو کنفرم ہے نا. تو یہ تیرا کہنا کہ عیدیں صرف 2 ہیں، جھوٹ ہوا کہ نہ ہوا؟ میں تجھے بتاتا ہوں یہ صرف عیدیں ہیں. ایک عید ایسی بھی ہے جو جشن عید میلاد النبی ہے، جو جشن عید. سن رب کا قرآن، قال عیسیٰ بن مریم، قال عیسیٰ بن، کہا جناب عیسیٰ بن مریم نے کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ، اللہم ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے انزل، نازل فرما، انزل کیا کر؟ علینا، ہماری طرف، علینا کہاں سے اور کیا؟ مائدتن، دسترخوان. بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. صرف مائدتن کیا نازل فرما؟ سارے بولو کیا نازل فرما؟ کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے. اب اللہ کا نبی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور رب کا قرآن ہے، اور رب کا آگے جملے سننے کے قابل ہیں. آگے کہتے ہیں تکون لنا عیدا، تو کہتے ہیں 2 ہیں، تیسری کہاں سے ہے؟ میں تجھے قرآن سے دکھاؤں تیسری کہاں سے آئی ہوئی ہے. تکون لنا عیدا، عرض کی مالک بس دسترخوان کو نازل فرما دے آسمان سے. جس دن میں تو ہمارے اوپر دسترخوان کو نازل فرمائے گا تکون لنا عیدا، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے رہیں گے. کس کس کو سمجھ آیا اصول؟ یہ دسترخوان نازل ہو تو وہ دن عید کا ہے. اصول کیا نکل آیا؟ نہیں، جس دن اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جس دن اللہ کی طرف سے کوئی دسترخوان نعمت ہے کہ نہیں ہے یار؟ کھانا دسترخوان کہاں سے اترا؟ آسمان سے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپیل کر رہے ہیں مالک کھانا اتار آسمان سے. اگر تو اتار دے گا، جس دن اتارے گا، ہم تیرے شکرانے میں کہ تو نے ہمارے اوپر کھانے جیسی نعمت نازل کی ہے. جس دن آئے گا مالک میں خود بھی اور میرے پیروکار بھی الی یوم القیامہ اس دن کو ہم عید کا دن مناتے رہیں گے. دیکھ میں پھر قرآن پڑھ دوں. تکون لنا عیدا لأولینا وآخرینا، لأولینا وآخرینا. یا اللہ اس دن، جس دن تو دسترخوان جیسی نعمت نازل کر دے گا وہ تیری طرف سے، کیونکہ ہمارے اوپر نعمت ہے مالک. جب تیری نعمت آتی ہے، نبی کا عقیدہ سن قرآن کی روشنی میں، جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت پہنچ جائے، جناب عیسیٰ کا عقیدہ ہے وہ دن کس چیز کا دن بن جاتا ہے؟ بلند آواز سے عید کا دن بن جاتا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا نبی
کا عقیدہ ہے، قرآن کا بیان ہے، جس دن کوئی نعمت آئے وہ دن عید کا دن ہے۔ ارے ایک طرف ایک ٹائم کا کھانا نازل ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے وہ دن عید کا دن بن جاتا ہے۔ میں تجھ سے انصاف چاہوں گا، اگر کھانا آئے تو عید بنتی ہے، اور جن کے نور سے خود عیسیٰ کو بنایا گیا، جن کے فیض سے سارے انبیاء کو تخلیق دیا گیا، جن کی نورانیت تمام انبیاء میں بانٹی گئی، جن کے ہاتھوں سے سب نبیوں کو امامت اور نبوت اور رسالت و منصب عطا کیا گیا۔ ایک قرآن کہتا ہے ایک کھانا نازل ہو، نعمت ہے، اس دن عید کا دن ہو جاتا ہے۔ اور جب عیسیٰ کا تاجدار آ جائے، جب نبیوں کا سردار آ جائے، اور جس دن میں تاجدار انبیاء اور رسول آ جائے، وہ صرف عید کا نہیں، وہ جشن عید میلاد النبی کا دن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، آقا اقتدار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ کھانا نازل ہو تو قرآن کے وہ رب کی نعمت کی وجہ سے دن کون سا بنتا ہے؟ تکون لنا عیدا۔ دیکھو قرآن اے تیرے نزدیک سرکار علیہ السلام ایک طرف اللہ کی نعمت ہے۔ تجھ سے پوچھتا ہوں جو آج میلاد سے روکتا ہے، میں اسی سے سوال کرنا چاہوں گا، تو انصاف سے بتانا، ایک طرف کھانا ہو خواہ وہ کتنا قیمتی ہو، اور دوسری طرف ذات مصطفیٰ ہو، ان دونوں میں بڑی نعمت کون سی ہے؟ بلند آواز سے۔ یہ تو بندہ کسی حیوان سے بھی پوچھے نا، اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کھانے کا تو تقابل ہی نہیں بنتا ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے۔ تو قرآن نے ہمیں دیا اصول، اور یہ عقیدہ ہے ایک نبی علیہ السلام کا کہ جس دن نعمت اترے وہ دن کس طرح منایا جاتا ہے؟ عید کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ وہ ایک کھانے کی نعمتیں آئیں تو اللہ کے نبیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ دن عید کا دن ہے۔ جب سارے نبیوں کا سردار دنیا میں تشریف لایا، تجھے وہ نہیں عید نظر آتی؟ تجھے وہ نہیں عید نظر آتی؟ یہ دیکھ امام قسطلانی شارح بخاری، امام قسطلانی شارح کم و بیش کو 750 سال پہلے کا محقق، 750 سال پہلے کا محقق، جملے کیا بولتے ہیں؟ فرمایا فرحم اللہ، اللہ اس پہ رحم فرمایا، اللہ اس پہ رحم فرمایا۔ کس بندے پہ؟ اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک آیادا، فرمایا جو ربیع الاول کو عید کا دن منائے نا، اللہ کی اس پہ رحمتیں برستی رہے، اللہ کی اس پہ کیا برستی رہے؟ رحمتیں برستی رہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں کھانا نازل ہو وہ دن عید کا دن بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں جن کے فیض سے سب کچھ بنا ہے، جیسے ابھی بابا جی بھی پڑھ رہے تھے، بزرگ ابھی نعت میں ایک جملہ پڑھ رہے تھے کہ رب تعالیٰ کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں، رب کی ذات تھی اور کچھ بھی نہ تھا۔ محبوب کو سب سے پہلے سرکار دو جہاں کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور باقی تمام چیزیں مصطفیٰ کے نور سے پیدا فرمائی ہیں۔ جناب عیسیٰ بھی سرکار کے نور سے فیض سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب بتا، قرآن کی بولی بولنی ہے، نہ مجھے دیکھ، نہ میرے مسلک کے اور علماء کو دیکھ، نہ ادھر دیکھ، صرف یہ دیکھ انصاف کی دنیا میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بتا، قرآن اور اللہ کے نبی کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ایک کھانا نازل ہو، دسترخوان نازل ہو، وہ دن عید کا بنتا ہے، اور جب مصطفیٰ تشریف لائیں وہ جشن عید میلاد النبی نہیں بنتا۔ دیکھ اللہ کریم نے عالم ارواح میں، عالم ارواح میں قرآن پڑھ رہا، مجھے لگتا ہے کہ شاید آج ہم ذخیرہ حدیث کی طرف جا ہی نہیں سکیں گے، مجھے لگتا ہے، کیونکہ قرآن میں دلائل ہی اتنے ہیں میلاد پر، قرآن پاک میں دلائل ہی میلاد مصطفیٰ پہ اتنے ہیں۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81،
آیت نمبر رب نے عالم ارواح میں ایک جلسہ منعقد کیا، ایک محفل منعقد کی۔ میلاد کا لغوی معنی تو ہے آپ کی تشریف آوری، اور شرعی معنی کیا ہے؟ کوئی ایک بیان کرے اور باقی سارے سرکار کی شانیں۔ اب دیکھ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، کہتے ہیں نا میلاد کب سے ہے؟ اب میں تجھے کیا بتاؤں کہ کب سے ہے؟ تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے، میں پھر تجھے بتا دوں گا۔ تو یہ بتا دے رب کب سے ہے، میں پھر بتا دوں گا میلاد کب سے ہے، کیونکہ مجھے تو قرآن بتا رہا ہے، صحیح بخاری بتا رہی ہے جب سے رب ہے تب سے میلاد مصطفیٰ ہے، تب سے میلاد ہے۔ تاریخ تو تب ہم بیان کریں جب کوئی تاریخ ملتی ہو، جب سے رب ہے تب سے میلاد مصطفیٰ ہے، تب سے میلاد مصطفیٰ ہے۔ عالم ارواح میں محفل شریف کا انعقاد ہوا، اور پتہ ہے خطاب کرنے والا کون ہے؟ احکم الحاکمین ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ موضوع کیا ہے؟ میں قرآن پڑھنے والا ہوں، خطاب رب فرمانے والا ہے، سننے والے صرف انبیاء ہیں، پوری مخلوقات میں سے سننے والے فقط پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے؟ اپنے محبوب کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، اپنے محبوب کی آمد کے چرچے کر رہا ہے، اپنے محبوب کی میلاد اور ولادت میلاد مصطفیٰ پر انبیاء کو لیکچر دیا جا رہا ہے، انبیاء کو۔ اب سن رب کا قرآن جو باتیں کی ہیں آپ قرآن سے ثابت کر دوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، محبوب وہ محفل تو یاد کریں، اس جہاں بھی ہوتا ہے نا وہاں پہ اذکر یا محمد پوشیدہ ہوتا ہے، اے محبوب وہ محفل یاد کریں۔ وہ محفل کون سی؟ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے خطاب فرمایا تھا، جب اللہ نے انبیاء سے خطاب فرمایا تھا۔ اب خطاب میثاق النبیین بتا رہا ہے کہ خطاب کرنے والا رب ہے، کیونکہ اذ اخذ اللہ، جب اللہ نے لیا تھا میثاق النبیین، انبیاء سے وعدہ، انبیاء سے وعدہ بیان کرنے والا رب ہے، اور جن کو سنایا جا رہا ہے وہ بلند آواز سے، بلند آواز سے، جو تھکا نہیں ہے وہی کہتے ہیں کون ہے؟ میثاق النبیین، رب کا قرآن ہے، سننے والے انبیاء ہیں، سنانے والا رب ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے۔ ممکن ہے کوئی کہے رب کی بھی زبان ہے، میرے بھائی رب ہر طرح کے عضو اور اعضاء سے پاک ہے، رب کا جسم نہیں ہے، ہاں جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کریم بیان فرمانے والا، انبیاء سننے والے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بیان کیا ہے، موضوع کیا ہے، گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ رب نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے آدم، اے نوح، اے شیش، اے ادریس، اے ہود، اے صالح، اے اول سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کو رب نے ارشاد فرمایا آتیتکم من کتاب، میں تم سب کو کیا عطا کروں گا؟ کتابیں، شریعت عطا کروں گا، وہ حکمہ اور حکمت عطا کروں گا۔ پھر ہوگا کیا؟ ثم جاءکم رسول، یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر آ گیا۔ ثم پھر جب تمہیں نبوت دے دوں گا، رسالت دے دوں گا، کتابیں دے دوں گا، حکمت دے دوں گا، پھر ایک ایسا وقت بھی آنا ہے ثم جاءکم، پھر تشریف لائے گا تمہارے پاس، پھر تشریف لائے گا کون؟ رسول، میرا محبوب تشریف لائے گا۔ شان کیا ہوگی؟ مصدق، تصدیق فرمائے گا، لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہوگا نا میری طرف سے، میرا محبوب آ کے اس سب کی تصدیق فرما دے گا، اس سب کی۔ اب وعدہ کیا لیا جا رہا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا جب کبھی اے آدم سے عیسیٰ تک، اے جماعت انبیاء، کسی کے زمانہ میں اگر میرا محبوب آ جائے، آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہی میلاد ہے۔ کرنے والا کون ہے یار؟ بولا کر، کرنے والا کون ہے؟ سننے والے کون ہیں؟ اور ہم اس کی دلیل کہاں سے دے رہے ہیں؟ ابھی بھی تجھے کوئی شک ہے؟
فرمایا تمہیں کتابیں دوں گا، حکمت دوں گا، رسالت دوں گا، عزت دوں گا، شان دوں گا، شوقت دوں گا، سب کچھ دوں گا. لیکن یاد رکھنا یہ سب کچھ دینے کا مقصد کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول، پھر تشریف لائے گا میرا محبوب، پھر تشریف لائے گا میرا محبوب. اے آدم اگر تیرے زمانے میں آ جائے، اگر تیرے زمانے میں آ جائے تو پھر تیرے اوپر فرض ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنی ذات پہ کلمے پڑھانا چھوڑ دینا، خود بھی مصطفیٰ کی ذات پہ کلمہ پڑھنا، اپنی قوم کو بھی کہنا میرے محبوب کی ذات پہ کلمہ پڑھنا. اے نوح اگر تیرے زمانے میں آ جائے، اپنی ذات پہ کلمے پڑھانا چھوڑ دینا، خود بھی مصطفیٰ کے گیت گانا، اپنی قوم کو بھی کہنا کہ رب سے وعدہ کر کے آئے ہیں میں بھی ان پہ ایمان لایا ہوں، تم بھی ان پہ ایمان لے آؤ. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو پابند کیا، اور صرف ایمان لانے کا نہیں. اور پھر فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّ، اگر ان کو ضرورت ہو تو ان کی ہیلپ بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا، ان کے ساتھ چل کے دین کی خدمت بھی کرنا. کالا جب یہ جلسہ ہو گیا سنا دیا کہ تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، پھر اپنا محبوب بھیجوں گا، میلاد مصطفیٰ ہوگا، ولادت مصطفیٰ ہوگی، مولود مصطفیٰ ہوگا، پھر تمہیں ان کی ذات پہ ایمان لانا ہوگا، ان کی ہیلپ. معراج کی رات صاحب نے ایمان لایا کہ نہ لایا؟ او مسجد اقصی میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. آدم سے عیسیٰ تک سارے پیغمبر مصطفیٰ کے مقتدی بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے؟ اور میرے بھائی جس کا ایمان نہیں ہوتا اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. نماز جو پڑھی ہے تو ایمان رکھتے تھے مصطفیٰ کی آمد پہ تو نماز پڑھی ہے نا. اب رب نے فرمایا قال اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور کیا اس پہ میرا یہ بھاری ذمہ لیتے ہو؟ جو میں نے کہہ دیا اس پہ عمل کرو گے؟ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے عرض کے مالک ہمیں قبول ہے. کیا قبول ہے؟ تیرے محبوب کی آمد کے چرچے کریں گے، تیرے محبوب کی میلاد اور ولادت کے چرچے اگر آ جائیں گے تو ان کے گیت گائیں گے اور امت کو بھی حکم عطا فرمائیں گے، اور امت کو بھی حکم عطا فرمائیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں. قال، اللہ نے فرمایا فاشہدوا، پھر ایک دوسرے کے گواہ تو بن جاؤ. بات بڑی پتے کی آ رہی ہے. قال فاشہدوا، فرمایا ایک دوسرے کے اسی بات پہ کیا بن جاؤ کہ جس کے زمانے میں بھی آمد مصطفیٰ ہوگی وہ اپنی ذات پہ کلمے نہیں پڑھائے گا بلکہ خود بھی ذات مصطفیٰ پہ پڑھے گا، امت بھی ذات مصطفیٰ پہ پڑھے گی. فرمایا فاشہدوا، ایک دوسرے پہ کیا بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا میں رب بھی اس بات پہ گواہ ہوں. آمد مصطفیٰ پہ تم نے کیا کرنا ہے، میلاد مصطفیٰ پہ انبیاء تم نے کیا کرنا ہے، تم بھی گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں رب بھی آمد مصطفیٰ پہ گواہ بن جاؤ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ حیدری. میں بھی اپنے محبوب کی آمد کا کیا ہوں، گواہ ہوں. اور پھر فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جس نے آمد مصطفیٰ والے نظریے کو نہ مانا نا جو میں نے تمہیں دیا تو پھر وہ ہماری طرف سے فارغ ہے. انبیاء کی طرف ان جملوں کی نسبت نہیں ہو سکتی، وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے. میرے اور آپ کی طرف اس کی نسبت ہے. فرمایا محبوب آیا اور ان کی آمد کو کسی نے نہ مانا، ان کے میلاد کو کسی نے نہ مانا، ان کے مقام عزت اور اوصاف کو کسی نے نہ مانا. رب فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الْخَارِجُونَ عَنِ الْإِيمَانِ. مفسرین نے لکھا رب فرماتے میرے نزدیک وہ ایمان سے فارغ ہو جائے. لیکن یہ عام بندوں کی بات ہے، انبیاء کی بات نہیں ہے. انبیاء کی بات، کیونکہ نبی تو ایک صغیرہ گناہ سے بھی معصوم پیدا کیا جاتا ہے. یہ تو کفر ہے، یہ تو صریح معنوں میں کیا ہے، کفر ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں دیکھو قرآن مجید فرقان حمید ہے، سورہ صف ہے، 28واں پارہ ہے، 28واں پارہ ہے اور آیت کا نمبر 6 ہے. آیت کا نمبر 6. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اعلان کروایا. کیا کروایا؟ قوم کو کہا فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ اکٹھے ہونا.
فلاں دن فلاں وقت فلاں میدان میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں نے میلاد مصطفیٰ سنانا ہے، میں نے میلاد مصطفیٰ، یہ قرآن ہے۔ اور اگر آپ آئے نا تفسیر خازن پہلی جلد کی طرف، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے تحت علامہ خازن نے لکھا مولا کے نات حدیث کے راوی ہیں، مولا مشکل کشا اس حدیث کے کیا ہیں؟ راوی ہیں۔ غور سے سننا، فرمایا جناب آدم سے لے کر اس تک ہر نبی نے اپنی اپنی قوم میں میلاد مصطفیٰ کے جلسے منعقد کیے۔ کوئی کہے جی میں روایت نہیں مانتا، میں نے کہا قرآن کو تو مانے گا نا۔ میں تجھے بتاؤں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر میلاد مصطفیٰ کا جلسہ کیا، میلاد مصطفیٰ کا، اور انہوں نے جو میلاد پڑھا رب نے اس کو قرآن بنا کے قرآن میں نازل فرما دیا۔ اللہ کے پاک محبوب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے پڑھا؟ اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل، جب کہا عیسیٰ بن مریم نے اے بنی اسرائیل والو، اے بنی، قرآن میں جہاں بھی لفظ آتا ہے نا یا بنی اسرائیل، اس سے مراد اولاد یعقوب ہوتی ہے، اس سے مراد اولاد جناب یعقوب علیہ السلام کی مبارک طیب طاہر اولاد مراد ہوتی ہے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل والو انی رسول اللہ علیکم، میں خود تمہاری طرف رب کی طرف سے کیا بن کے آیا ہوں؟ رسول۔ بولو کیا بن کے آیا ہوں؟ کوئی میلاد کا جلسہ پڑھنے والا رب کا رسول ہے، رب کا۔ پہلے اپنی شان بیان کی، فرمایا کوئی عام جلسہ تھوڑی ہے کہ میں ڈائریکٹ جلسہ شروع کر دوں، پہلے مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ انی رسول اللہ، فرمایا میں اللہ کا رسول، الیکم تمہاری طرف آیا، الیکم تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو کچھ پہلے تورات وغیرہ زبور نازل ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ جب اپنا تعارف پیش کیا، سوال یہ ہے قوم کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ بولو تو صحیح، کیونکہ موضوع اہم تھا، موضوع جیسے اہم موضوع کی وجہ سے میں اتنی ساری کتابیں لایا ہوں، اگر یہ موضوع نہ ہوتا تو شاید میں یہ ساری کتابیں نہ لاتا۔ موضوع اہم تھا، میں نے کہا سامعین کو پتہ چلے کہ جو فقیر عرض کر رہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے بھی اسی کے پیش نظر آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں تورات و زبور کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں بلایا کیوں ہے، میں نے آج کی محفل کو سجایا کیوں ہے، میں نے آج کا جلسہ منعقد کیا۔ آپ فرماتے ہیں مبشرم برسول، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی، مبشرم برسول، میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے میں نے جمع کیا، میں نے خوشخبریاں دینے کے لیے اے میرے امتیوں تمہیں جمع کیا ہے۔ کس کی مبارکباد ہے، کس کی خوشخبری سنانی ہے؟ فرمایا برسول۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا تمہیں کیا پتا کس رسول کی بات؟ جناب عیسیٰ نے صرف رسول تک بات کو نہیں چھوڑا، فرمایا دیکھو یاتی من بعدی، اس رسول کی بات کر رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لانے والا ہے، جو میرے بعد آنے، اور یہی میلاد مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کی آمد کا ذکر کرنا، سرکار کے اوصاف کا ذکر کرنا، سرکار کی عزت و شان و رفعت کا ذکر کرنا میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ہے، پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے چلے جانے کے بعد دنیا میں قدم ٹھکانے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ اس وقت آئیں گے جب میں یہاں سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جاؤں گا؟ یہ تو مستقبل کی بات ہے، اور لوگ تو کہتے ہیں سرکار کو بھی کل کا پتہ نہیں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے کتنا پیارا انداز رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ مجھے اور جملے بھی آتے ہیں، لیکن رات مبارک ہے تو میں بڑی حکمت کے ساتھ چل رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو کل کا، یہ جو رسول اللہ کے نور سے بنا ہے عیسیٰ علیہ السلام، کیا فرما رہے ہیں؟ میرے کتنے دن بعد آئے تھے آپ؟
تقریباً 650 سال بعد سرکار مکے میں تشریف لا رہے ہیں. وہ 650 سال بعد میں آمد مصطفیٰ تھی, میلاد مصطفیٰ تھا. آپ کی آمد کا ذکر خیر 650 سال پہلے رب کا پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام پہلی قوم کو بلا کے میلاد کے جلسے منا رہا ہے. اور کوئی حدیث نہیں کہ تو ضعیف کہہ کے جان چھڑا لے. رب کا قرآن ہے, رب کا قرآن ہے. فرمایا میرے بعد رسول آئے گا. ابھی بھی ممکن تھا کوئی معترض کہتا تمہیں کیا پتا وہ کون سا رسول ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دیا. فرمایا اسمہ اچھا آپ سے سوال ہے, آپ سے کیا ہے سوال ہے. میری نسل سے, آپ کی نسل سے, آپ کی ذریت سے 600 سال بعد, یا اس کو یوں نہیں سمجھ سکتے کہ میرے اور آپ کے زمانے کے 600 سال بعد میں کسی بندے نے دنیا میں آنا ہو, آپ میں سے کس کو پتا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ جن کو سمجھ آئیے وہ بولیں. میں نے پہلے تمہید میں عرض کیا تھا, آج صرف سمجھنے والا بیان ہے, اور یہی آپ کے مسئلہ کی پہچان ہے. جو اعتراض ہوتے ہیں قرآن سے ان کا جواب ہو, قرآن سے ان کا جواب ہو. میرے بھائی غور کر, 500 سال بعد, اوے 100 سال بعد, 50 سال بعد, اور یار میں تیرے زمانے کی بات کر دیتا ہوں. میں تیرے, یہ کتنے بھائی بیٹھے ہیں جن کا زمانہ ایک ہے, جگہ ایک ہے, وقت ایک ہے. اگر کھڑے ہو جائے تو مجھے ان کے ناموں کا پتہ سامنے ہے تو پتہ. اور عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں 650 سال بعد جو رسول آئے گا نا, اسم مجھے ان کے نام کا بھی پتہ ہے. تو یہ کیا بتاتا ہے آیت کا حصہ؟ وہ ظاہری طور پہ بعد میں آئیں گے, باطنی طور پہ تو آدم سے بھی پہلے کے ہیں. تبھی تو فرمایا جا رہا ہے میں اس کا نام بھی جانتا ہوں, ان کا مبارک کا نام بھی, اور رب کا قرآن ہے, اور رب کا قرآن ہے. فرمایا اسمہ احمد, اسمہ احمد, اسمہ. فرمایا اس مبارک رسول جس کا میں آج میلاد منا رہا ہوں, جس کے جلسے میں امت کو میں نے اکٹھا کیا ہے, جن کی میلاد کی محفل میں میں نے اپنی امت کو بلایا, اور میں خود لیکچر دے رہا ہوں, میلاد کا جلسہ پڑھ رہا ہوں. فرمایا اس میلاد والے کا نام احمد ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب وہ آ جائے نا تو پھر میری ذات پہ کلمے پڑھنا چھوڑ دینا, کیونکہ ہم رب سے وعدہ کر کے ہیں, کیونکہ ہم رب سے وعدہ کر کے ہیں. پھر یوں نہ کہنا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, یوں نہ کہنا. پھر تم نے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر تم نے یہ کہنا. بتا قرآن کی روشنی میں اللہ کے پاک پیغمبر نے سرکار کا میلاد پڑھا کہ نہ پڑھا؟ شرم نہ کرنا. یہ مت کہنا کہ یہ جو کہہ رہے چلو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں, اب میرا لحاظ نہ رکھیں, اب شرم نہ رکھیں. جو حق ہے وہی کہنا, جس کو سمجھ آئیے وہی بولے. سرکار کا میلاد 650 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کہ نہ پڑھا؟ قرآن بیان کر رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا؟ اوے اللہ کے نبی سرکار کا میلاد آمد سے پہلے منائے تو قرآن کہے ٹھیک ہے, میں اور آپ کی آمد کے بعد منائے تو بدعت کیسے بن گیا؟ حرام کیسے ہو گیا؟ شرک کیسے ہو گیا؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیا سمجھ آیا؟ کس کتاب سے ثابت ہے؟ انبیاء اور رب نے منایا, انبیاء اور رب نے منایا. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے, اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. سمجھنے کی کوشش کرنا. قرآن سے میلاد مصطفیٰ کا ثبوت, قرآن سے میلاد مصطفیٰ کا, میلاد از قرآن, میلاد از قرآن. میں انشاءاللہ اپنے موضوع پہ بیٹھا ہوں, ادھر ادھر تو نہیں گیا. جو بھائی نے موضوع دیا میں اسی میں بیٹھا, میں اسی پہ ہی بیٹھا ہوں. قرآن میں آتا ہے ان اللہ, بے شک اللہ, و ملائکہ, اور اس کے سارے
بول دو صحیح. یصلون کیا پڑھتے ہیں؟ درود علی النبی. اس غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں. درود نماز والا ذرا سناتے صحیح. نماز والا درود سارے پڑھو, کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گئی. یہ ہے تیرا درود, یہ ہے میرا درود, یہ ہے انبیاء کا درود, یہ ہے فرشتوں کا درود, یہ ہے اولین و آخرین کا درود. سوال یہ ہے اللہم صلی علی. اللہم کا معنی کیا ہے؟ ابھی قرآن سے گزرا ہے اے اللہ. سارے بولو. تھوڑی سی باریکی والی بات ہے, اگر سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے میلاد کی خوشبو مہکتی رہے گی. میلاد کی خوشبو مہکتی رہے گی. میں نے پڑھا اللہم صلی علی, مانا ہوا اے اللہ. اللہم کا مانا صلی, رحمت نازل فرما, برکت نازل فرما, درود نازل فرما علی محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولیاء ملتہ اجمعین. یہی معنی ہے نا. آپ پڑھیں بھی تو معنی, غوث اعظم پڑھیں بھی معنی, اللہم کا معنی یہی ہے. گویا درود جب بندہ پڑھتا ہے نا تو پہلے اللہ کو اپیل کرتا, اللہم اے اللہ تو بھیج. اے اللہ, میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ آج تک آپ نے یہ تو سنا ہے کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے. اللہ بھی درود ممکن ہے یہ نہ سنا ہو کہ رب کا درود کیا ہے. ممکن ہے, ضروری نہیں ہے, کیونکہ علماء کی ماشاءاللہ افضل سے افضل, ایک سے اوپر ایک سے اوپر ایک سے اوپر آپ کے مسلک کے اندر رب نے علماء پیدا فرمائے. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھا ہوں, میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھا ہوں. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا رب کا درود کیا ہے؟ جواب دیں جی. اللہم صلی علی, آپ کو خود سمجھ تو آ گئی ہوگی. رب جب کہے گا اللہم صلی علی تو پھر لازم کیا آئے گا؟ رب کے آگے کوئی اور ہونا چاہیے. رب, جس کو رب کہے اللہم. نہیں سمجھ رہے؟ میں پھر عرض کر دوں. جب میں کہتا ہوں نا اللہم, میرا تو رب ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. جب آپ کہتے ہیں نا اللہم, یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو تخلیق فرمانے والا رب آپ کا ہے. اللہ ایک ہے, یہ کنفارم ہے. لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کنفارم ہے تمام مسالک کے نزدیک کہ اللہ وحدہ, اللہ صرف, بلند آواز سے اللہ صرف, اللہ صرف. تو جب میں پڑھوں, آپ پڑھیں, کائنات کا کوئی پڑھے, وہ تو کہتا ہے اللہم صلی علی. یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کا اللہ ہے. تو پھر اللہ کا درود کیا ہے؟ اگر وہ بھی یہی پڑھتا ہو تو پھر تو شرک لازم آئے گا. اللہم جب اللہ کہے گا معاذ اللہ تو معنی کیا بنے گا؟ شاید رب کا آگے کوئی اور رب ہے, اور یہ شرک ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے صحیح بخاری. میں تجھے بتانے چلوں میرے رب کا درود کیا ہے. میرے رب کا, اور مرتے دم تک تیرے وجود سے میلاد کی خوشبو نہ مہکتی رہے تو پھر کہنا علی رضا آپ نے کیسی محفل کرائی تھی, پھر کہنا. لیکن بات انصاف سے سننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ بلا, بات انصاف سے سننے کی ضرورت ہے. رب کا درود کیا ہے؟ صحیح بخاری, صحیح بخاری شریف کتاب و تفسیر. اصل میں یہ صرف بخاری نہیں ہے, یہ جو میرے سامنے ہے یہ پوری صحیح ستہ ہے. ایک ہی جلد میں پوری بخاری 1, مسلم 2, ابو داؤد, نمبر آپ نے گننا ہے, ابو داؤد شروع سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو نام یاد ہو جائے. صحیح ستہ کن کتابوں کے نام ہے؟ بخاری, مسلم, ابو داؤد, جامع ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ. انہی کو صحیح ستہ کہا ہے. اور یہ میرے سامنے اسی ایک جلد میں یہ دیکھیں, آپ کو یہ نام بھی نظر آ رہے ہوں گے اوپر لکھے ہوئے ہیں. یہ سعودی عرب کے مکتبہ دارالسلام سے چھپتی ہے.
मजे की बात ये भी है, छपी हुई तुम्हारे अपने घर से है, चलो इधर से होती तुम कहते जी डंडी मारी होगी, असल छापा अरबिस्तान का। अब इमाम बुखारी जब पहुंचे ना सूरह अल अहज़ाब की इस आयत पर, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते इस गैब बताने वाले नबी पे क्या भेजते हैं, बुलंद आवाज से क्या भेजते हैं। इमाम बुखारी भी इसी तरह बैठ के जिस तरह मैं और आप बैठे हैं, फलां पढ़े तो अल्लाहुम्मा से शुरू, फलां पढ़े तो अल्लाहुम्मा से शुरू, फलां पढ़े तो रब कैसे बढ़ता है। इमाम बुखारी ठहर गए, किबला जो मुसन्निफ होता है उसको हर इतबार से जिम्मेदारी के साथ कलाम लिखना होता है। अगर लिख दे तो रब भी बढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो आज का तालिब इल्म इतराज करता है इमाम बुखारी पे, इमाम बुखारी रब का भी आगे कोई रब बनाया हुआ है, इतराज होता कि ना होता। जब रब कहे अल्लाहुम्मा तो माना होगा कोई और अल्लाह है, कोई और अल्लाह। इमाम बुखारी ठहर गए, अब किताबों के अंदर जुस्तजू में लग गए कि रब का दुरूद क्या है, मैंने तो किताब लिखनी है, अब यहाँ आके मैं फंस गया हूँ, बैठा है। और जब बुखारी लिखी जा रही थी ना, पता है किस अंदाज से लिखी थी, कमोबेश 16 साल लगे थे बुखारी लिखने पे, और रियाज़ो जन्नह में थे, मदीना मुनव्वरा में थे। हदीस लिखने से पहले न मुस्तफा करीम से अर्ज करते या रसूल अल्लाह लिखने लगो, इजाजत हो तो लिख दो। ये इमाम बुखारी का अकीदा है, इजाजत हो तो बुलंद आवाज से इजाजत हो तो। किसका अकीदा है? अगर वो सुनते ही नहीं है तो फिर ये अकीदा क्यों रखा था? अगर उन्हें पता ही नहीं है कौन कह रहा है तो फिर अकीदा क्यों रखा था? अगर वो जवाब ही नहीं देते तो इमाम बुखारी ने कहा क्यों था? इमाम बुखारी कहते हैं कभी किस अंदाज से तो कभी किस अंदाज से मेरे आका मुझे इजाजत देते मैं हदीस को लिख देते। अब फंसे हुए इमाम बुखारी साहब भी। रब का दुरूद क्या है? रब का दुरूद क्या है? उधर कुरान है और इधर सही बुखारी का बयान है, और जब ये आ जाएगा तो सारा बन जाएगा मिलाद मुस्तफा। मिलाद याद है ना, मिलाद मुस्तफा। कोई एक सरकार की शान बयान करे, बाकी सुनने वाले। अभी मैंने सूरह सफ आयत नंबर 6 से पढ़ के सुनाया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम सरकार की शान बयान कर रहे थे, आमद का जिक्र कर रहे थे, और सारे आपके गुलाम सरकार की शानों को सुन रहे थे। इमाम बुखारी आ गए, कहा कि रब का दुरूद क्या है? रब का दुरूद क्या है? फरमाया सलातुल्लाह। देखा जा सकता है सही बुखारी मेरे सामने। सलातुल्लाह, अल्लाह का दुरूद क्या है? अल्लाह का दुरूद, काला अबुल आलिया, फरमाया कि मुझे पता चला है कि अल्लाह का दुरूद ये है। अल्लाह का दुरूद ये है, सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका। इमाम बुखारी ने अल्लाह के दुरूद का माना किया, और तेरे मसलक का एक नजरिया और अकीदा के मिलाद मुस्तफा ओ उस वक्त से जारी है जब तक वक्त भी तख्लीक नहीं हुए थे। अब सुन रब कैसे दुरूद भेजता है। सही बुखारी पढ़ने लगा हूँ, फरमाया सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, फरमाया रब का दुरूद ये है, वो अपने नबी की शाने बयान करता रहता है, अपने नबी की तारीफें बयान करता रहता है, अपने नबी का मुकाम बयान करता रहता है, अपने नबी की इज्जत का चर्चा करता रहता है। इंदल मलाइका, सुनने वाले कौन होते हैं? इंदल मलाइका, फरमाया रब सरकार की शाने बयान करता है, फरिश्ते सुन रहे होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीर, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, आमद मुस्तफा। सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, अल्लाह का दुरूद क्या है? जरा बुलंद आवाज से। वो अपने नबी की शान बयान करता है, अपने नबी की अल्लाह बयान करता है, तो सुनते कौन है? सवाल तो पैदा हो रहा होगा ज़हन में, या अल्लाह तू महबूब की शान बयान करने वाला और फरिश्ते सुनने वाले, तेरी कितनी मखलूकात है, किसी और को भी आने देना था।
ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جناب مجوسی بھی ہے، سادی بھی ہیں، لابی بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ یا اللہ یہ صرف فرشتوں کو کیوں سناتا ہے تو اپنے محبوب کی شان ہے؟ جواب سننا چاہیں گے؟ پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ آپ ہی کیوں میلاد مناتے ہیں۔ آپ ہی میلاد ہے میرے بھائی، کیونکہ رب بے مثل و بے مثال ذات ہے، بے مثل و وحدہ لا شریک ذات ہے، اور فرشتے بھی معصوم عن الخطا ہے، معصوم عن فرشتے بھی پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، اور جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے تیرے محبوب کی شان ہے، تاجدار انبیاء کا رتبہ، تاجدار انبیاء کا مقام بیان کرنے والا رب، سننے والے فرشتے، جو بیان ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ کی شان ہے اور عزت و مقام اور رتبہ ہے۔ تو اب مجھے کہنے دینا کہ سنی ہی میلاد کیوں مناتا ہے؟ فرمایا یہ ذکر پاک ہستی کا ہے، پاک زبانیں کرتی ہے، پاک کان سنتے ہیں، جن کے عقائد ٹھیک ہیں وہ کرتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ محفل میلاد مناتے بھی ہیں، وہ سجاتے بھی ہیں، وہ بلاتے بھی ہیں، وہ آتے بھی ہیں۔ فرمایا کیونکہ ذکر کامل ہستی کا ہے، طیب و طاہر کا ہے، ہم نے پلیتوں کو کرنے کی اجازت ہی کب دی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، عقیدہ اہل سنت۔ حضور آپ کی طرف اشارہ ہے، کافی ہے یا میں پھر آگے چلوں؟ میلاد سمجھنے تک کہ میلاد از قرآن سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کی طرف اشارہ جی ان سے پوچھا جائے، ظاہر ہے آپ ان کے بڑے بھائی ہیں تو آپ کی طرف اشارہ نہ تھا۔ ابھی سمجھ آ گیا کہ میلاد قرآن سے ثابت ہے؟ کافی ہے یا آگے چلنا ہے؟ چلو ایک بات ہے جی، چلو ایک بات، بات بڑھ جائے گی، چلو سنیں جی۔ سبحان اللہ، ابھی پچھلے دنوں ایک جہاز کا پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ حادثہ ہوا۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اس میں جتنے صحیح العقیدہ مسلمان شہید ہوئے ہیں اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے اندر ایک بندہ تھا جس کو لوگ جنید جمشید کے نام سے جانتے ہیں، میں بڑی حکمت سے کلام کر رہا ہوں۔ جنید جمشید کے نام سے آج تک اس کے کلپ موجود ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں گستاخیاں کی، آج تک انٹرنیٹ پہ وہ کلپ کیا ہیں موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ کے بارے میں جو اس نے بکواس کی تھی، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں الحاظل قیاس، الحاظل وہ بھی اسی طیارے کے حادثے میں شریک تھا، وہ بھی ہلاک ہو گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ دن ایک نہیں گزرا تھا شاید، ان کا ایک دوست ہے، اس کا نام کیا ہے؟ طارق جمیل۔ میں بڑی حکمت سے بول رہا ہوں، طارق جمیل، کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ اب اس کو آتا ہے ٹیلی فون، کس کو؟ طارق، اور وہ بھی کہاں سے؟ یورپ سے۔ پاکستان میں بندہ ہی کوئی نہیں تھا اس کو بتانے والا، یورپ سے آتا ہے۔ ٹیلی فون پہ پیغام کیا دیا گیا؟ تیرے مسلک کی حقانیت ہی حقانیت ہے۔ اب تو رو رہے ہوں گے کہ یہ جو ہم نے من گھڑت کہانی گھڑی ہے نا، کاش کے ہم نہ گھڑتے، کاش کے ہم نہ گھڑتے۔ چلو تم سے ہی سوال ہے، یا تو اس کو جھوٹ مانو کہ یہ خواب ہم نے خود گھڑا ہے، اگر خواب سچا ہے تو پھر عقائد اہل سنت کا ثبوت اسی خواب سے ہو رہا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ کہتے میرے دوست نے مجھے کہا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، اور مجھے سرکار نے کہا کہ طارق جمیل کو جا کے کہنا، طارق جمیل کو یہ پیغام پہنچا
دینا کہ جنید جمشید میرے پاس پہنچ چکا ہے، نمبر 1۔ جنید جمشید کی بخشش ہو چکی ہے، نمبر 2۔ اور یہ جنید جمشید طارق جمیل کا دوست ہے، نمبر 3۔ باتیں سمجھ آئی ہیں؟ خواب کا جو محال ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ آج تک تو تم کہتے تھے انہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، اب تیرے سمجھنے کی ذمہ داری ہے۔ آج تک تو تم کہتے تھے، اب تیری باری ہے۔ میں نے تو بھائی کے کہنے پہ چھڑا دیا، اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ تو کیا رکھتا ہے اپنے جگر و دل میں، تجھے کتنی سمجھ آتی ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، تم بتاؤ، آج تک تمہاری کتابوں میں یہ عقائد لکھے ہوئے ہیں، تم سٹیجوں میں کہتے ہو کہ ہمارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ اور آج تم نے کہا جبکہ 1400 سال پہلے سرکار پردہ بھی فرما چکے ہیں، تم کہتے انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ آج پاکستان میں جہاز کا حادثہ ہو گیا ہے، تم کہتے انہیں یہ بھی پتہ چل گیا اس جہاز میں ایک بندہ جنید، تم کہتے ہو سرکار کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنید جمشید کو رب نے، تم کہتے ہو سرکار کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنید جمشید طارق جمیل کا کیا تھا، دوست تھا۔ یا تو کہ خواب جھوٹا ہے، یا پھر اپنے گندے عقیدے سے توبہ کر، مسئلے کے حق اہل سنت کی طرف آ جا۔ کسی ایک طرف تو آنا پڑے گا کہ نہیں آنا پڑے گا؟ یا کہو کہ ہم نے من گھڑت کہانی سنائی ہے، یا کہو ٹھیک ہے تو پھر اپنے مذہب کو چھوڑو، آؤ پھر اہل سنت کے آستانوں پر، آؤ اولیاء کی بارگاہ میں، آؤ مفتیان اہل سنت کی بارگاہ میں، ان کے ہاتھوں میں توبہ طیب ہو کے کلمہ پڑھو اور عقیدہ وہی رکھو جو سرکار کو رب نے شان دی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرا بھی میرے نبی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میلاد پہ آخری بات اور اختتام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے نشر الطیب۔ کیا نام ہے؟ نشر الطیب۔ ممکن ہے کوئی کہے میں قرآن نہیں مانتا، میں حدیث نہیں مانتا، میں فلاں نہیں مانتا، میں فلاں نہیں مانتا، کیونکہ اپنے جو خلاف ہے۔ میں نے کہا چلو اشرف تھانوی کو تو مانتا ہے نا، میں نے کوئی گالی تو نہیں دی؟ آپ بتائیں جی، اتنا کہنا تو حق ہے ہمارا کہ نہیں ہے؟ جو سچ ہے وہ کہنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ نشر الطیب ہے کتاب، اس کا مصنف ہے اشرف علی تھانوی۔ اشرف علی، مزے کی بات ہے کتاب کا آخری صفحہ، کتاب کا کہتا ہے میلاد مصطفیٰ کی بڑی برکتیں، میلاد مصطفیٰ کی بڑی بہاریں ہیں، میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے بڑا کرم ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے سرکار بڑی توجہ فرماتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے بندے کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، میلاد مصطفیٰ کے فیض سے بندے کی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات، ہر طرح کے مسائل میلاد کی برکت سے دور ہو جاتے ہیں۔ کون لکھتا ہے؟ پھر لکھتا ہے اس پہ دلیل، کہتا ہے یہ تو جملہ ہے، اب دلیل سنو، یہ دعویٰ ہے، اب دلیل کون دے رہے؟ دلیل میلاد کی برکات پہ اشرف علی تھانوی۔ آپ نے قصیدہ سنا ہوا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا، سنا ہے نا؟ اس کا نام کیا ہے؟ قصیدہ بردہ شریف۔ قصیدہ کا معنی ہے نعت اور بردہ کا معنی ہے چادر۔ قصیدہ کا معنی کرو سارے سارے، بردہ بردہ معنی کیا بنا؟ چادر والی نعت۔ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ چادر والی نعت، چادر والی نعت، عجیب کیوں نہ ہو؟ اشرف تھانوی خود لکھ رہا ہے، فرمایا میں تمہیں بتاؤں نا یہ چادر والی نعت کیسے بنی؟ یہ چادر والی نعت کہتا ہے امام شرف الدین بوصیری جس نے یہ نعت لکھی تھی، جس نے یہ نعت لکھی تھی، اشرف علی تھانوی کے کلمات، امام شرف الدین بوصیری جس نے یہ نعت
کم و بیش 14 سال تک فالج کے مرض میں مبتلا رہا. کتنا عرصہ؟ بڑے علاج کرائے، بڑے بڑے حکمات، طبیب اپنے زمانے کے چھان مانے. جب دیکھا نا اب مجھے شفا، بس ان کو صرف ایک ہی حل نظر آیا کہ اب شافی مطلق کو ہی اپیل کر دی جائے، اب تاجدار انبیاء کو ہی اپیل کر دی جائے. حکیموں نے تو لا علاج کر دیا، اور یقین جانے جو ہر طرف سے لا علاج ہونا، جہاں پوری دنیا کے تمام سکالرز، ڈاکٹر، ادیب، حکماء، یہ وہ، جہاں عاجز آ جائے نا، وہاں سے مصطفیٰ کے غلاموں کا سسٹم شروع ہوتا. اندازہ لگانا. انہوں نے کہا ہم خود سرکار کو اپیل کرتے ہیں. کیا کیا جناب؟ دن کو لکھی نعت مصطفیٰ، یہی قصیدہ، یہی نعت لکھی. ابھی تو چادر والی نہیں تھی، یہ تو بعد کی باتیں ہیں چادر والی نعت. اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس کے سینکڑوں پر مشتمل اشعار ہیں. ہم اور آپ تو چند سنتے ہیں نا. اگر صرف قصیدہ بردہ شریف آپ مجھے دے دیں، آپ کہیں یہ سارا عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ ہمیں سمجھا دیں، میں یقین سے کہتا ہوں عشاء پڑھ کے بیٹھو، فجر کی اذان آ جائے گی، قصیدہ بردہ کا مفہوم ختم نہیں ہوگا. اور اس میں سارے مسئلہ کے حق اہل سنت کے عقائد کا ذکر ہے، سرکار کی آمد کا، سرکار کے غیب کا، اختیارات کا، شافی مطلق کا، مشکل کشا کا، تصرفات کا، حاضر و ناظر کا، ساری شان اسی ایک نعت میں بات ہے. نعت لکھی دن کو اور اپیل کی، یا رسول اللہ لکھی سری رہا ہوں کہ آپ مجھے شفا عطا فرمائیں. اشرف علی تھانوی کہتا ہے اس نے سرکار کا میلاد پڑھا. سرکار کا، سرکار کی عزت و عظمت پہ کلام کرنا ہی میلاد مصطفیٰ کہلاتا ہے. اس نے میلاد پڑھا، نیت یہ تھی کہ میلاد کی برکت سے لوگوں کی مشکلات ٹلتی ہیں. میں بھی عرض کرتا ہوں میری مشکل بھی دور کر دی جائے. کون لکھ رہا ہے؟ شیخ اشرف علی. میں نے کوئی گالی نہیں دی، بڑی حکمت سے میں کام کر رہا ہوں. نشر الطیب آخری صفحہ پہ کہتا ہے دن پورا گزر گیا. دن پورا، جب رات کو شرف الدین بصیری سوتے ہیں نا، جیسے ہی سوتے ہیں تو سرکار دو جہاں تشریف لے آتے ہیں. سرکار دو جہاں تشریف لے آتے ہیں. فرمایا او میرے غلام، او میرے عاشق، وہ جو دن کو میری شان پہ ایک نعت لکھی ہے وہ تو سنا دے. یار اس نعت خان کا کیا رتبہ ہوگا جس کو سرکار فرمائے جو میری شان پہ لکھا ہے وہ کلام تو سنا. اچھا ایک سوال ہے، تم تو کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، لیکن یہ دانشوروں کے لیے جملہ تھا، ہر بندے کو نہیں سمجھ آنا. تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا، یہاں سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. سرکار ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے ہیں، سینکڑوں سال بیت چکے ہیں پردہ فرمائے ہوئے. بصیری یہاں اپیل کرتا ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، اور سرکار کو روضہ رسول میں خبر کیسے ہو گئی؟ نعت یہاں لکھتے ہیں، پتہ وہاں چلتا ہے، تشریف لاتے ہیں. فرمایا بصیری جو آج لکھی ہے وہ نعت تو سنا دی. بصیری نے شروع کر دیا، جن کی شان میں لکھا انہی کو سنانا شروع کر دیا، انہی کو سنانا. آج جو اعتراض ہے نا علماء کو، خطباء کو، نعت خانوں کو پیسے کیوں دیتے ہو؟ تجھے میں بتاؤں کہ ہم پیسے کیوں دیتے ہیں؟ میں بتاؤں تجھے. البتہ علماء، نعت خان یا فلاں فلاں اگر آپ سے طے کر کے آتے ہیں نا تو ان کو بلایا ہی نہ کرو. اگر کہیں نا اتنے پیسے لیں گے پھر آ کے دین کی تبلیغ کریں گے، آپ ان کو کہیں جی آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیں، ہمیں ایسے نہیں چاہیے جو قرآن و حدیث کو بیچنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کو اللہ کی رضا کے لیے آئیں. آپ سے جتنی ہو سکتی ان کی ہیلپ کریں، وہ خوش ہو کے چلے جائیں، وہ خوش ہو کے. یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. میرے بھائی سرکار نے فرمایا سنانا نعت، نعت سنا دی. عرض کی یا رسول اللہ 14 سال سے بیمار، 14 سال سے حکیم طبیب سارے عاجز آ گئے. فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو نے میلاد منایا نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کیا پرابلم
प्रॉब्लम है, हालांकि जिनको ये पता है, आज इन्होंने नात लिखी, उन्हें ये नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है। जो तशरीफ ला चुके हैं, यार सुनो ये फालिज का मसला है, फरमाया मसला ही कोई नहीं, बस ऐसे ना अपना दस्त शिफा यूं रखा। अशरफ अली थानवी की इबारत सुना रहा हूँ, नशर तीब से सुना रहा हूँ, ऐसे ही हाथ मुबारक जो फेरा, फरमाया अब जरा गौर कर, यार सुनो मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बुसीरी का 14 साल का फालिज सिर्फ दस्ते मुस्तफा के फेरने की देर थी, रब ने खत्म कर दिया। और सरकार फरमाते हैं जो तूने मेरी शान में आज नात लिखी है ना, मुझे सुनाई है ना, बड़ी पसंद आई है। सरकार ने अपनी चादर यूं ली, फरमाया ये ले तुझे तोहफे के तौर पे ये तोहफे के तौर पे तुझे चादर है। मैं पूछना चाहूंगा उस चादर का सिर्फ एक धागा मुबारक ले लो और जितना लंबाई में कम से कम आपको समझ आए उतना ले लो और एक जाने पूरी दुनिया की दौलत को रख दो। बताओ इन दोनों में कीमती दौलत कौन सी बने? हाय हाय हाय, सरकार ने अपनी शान बयान करने वाले को एक धागा नहीं दिया, हालांकि पूरी कायनात की दौलत से एक धागा ही कीमती था। फरमाया जो हमारी शान बयान करता है हम उनसे खुश होते हैं, और बुसीरी ये ले पूरी चादर ही तुझे तोहफे के तौर पे हमने। और ये ख्वाब चल रहा है, क्या चल रहा है? ख्वाब चल रहा है। सरकार फरमाते हैं बुसीरी फिर सलाम अलैकुम, सरकार तशरीफ ले जाते हैं। इमाम बुसीरी कहते हैं जब मैं उठा मेरी आंख खुली, मैंने जो देखा वो सरकार की चादर अभी भी मौजूद है। और ख्वाब में तोहफा मिला, जागने के बाद वो तोहफा मुस्तफा मौजूद है। इस वजह से इसको कहते हैं चादर वाली नात, इस वजह से इसको कहते हैं चादर वाला कसीदा, चादर वाली नात। शेख अशरफ अली थानवी इतना लिखने के बाद लिखता है कि जब वो सरकार की चादर को देख रहा है, अपने जिस्म को देख रहा है, सही सलामत है, पूरे घर में खुशबू से घर मुअत्तर हो चुका है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल रही है। इमाम बुसीरी अपनी किस्मत में रो रहा है, आज हजारों कतार रो रहा है, या रसूल अल्लाह कैसा करम कर दिया है। मुश्किल भी दूर हो गई, मुसीबत भी दूर हो गई, बीमारी भी दूर हो गई, तंगदस्ती भी दूर हो गई। या रसूल अल्लाह ऐसी दौलत दी है, अब तो मैं कायनात में सबसे बड़ा अमीर बन चुका हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहरीर, सरकार की आमद, किरदार की आमद। इमाम बसूरी सरकार की तारीफ करें, आपके शान और शौकत का जिक्र करें। शेख अशरफ अली थानवी दलील बना के लाता है कि तुम मिलाद करो, तुम्हारे दुख तकलीफ मिलाद वाला दूर फरमा देगा। और तू आज कहता है बिदअत है, तू आज कहता है शिरक है, फिर इस कसीदे को कसीदा बुर्दा ना कहें, कोई और नाम रख, वरना तो इसका बैकग्राउंड ये है और तेरे घर से गवाही पेश की है। इमाम बुसीरी कहते हैं बस ऐसे ही जैसे सुबह हुई नमाज पढ़ी तो मैं उठा ना, क्योंकि मजार शरीफ पे बैठे हैं ना, तो चलो अगली बात भी मैं पूरी कर दूं। मेरे दरवाजे को दस्तक, मैंने कहा ये सुबह सवेरे कौन आ गया मेरे घर? एक अल्लाह का नेक बंदा खड़ा है, हाथ बांधे खड़ा है। फरमाया क्या काम है? फरमाया अभी पूछते हो कि क्या काम है? ये रब की महबूब की उम्मत का एक वली था, ये सरकार की उम्मत का एक। फरमाया अभी पूछते हैं शरफुद्दीन क्या काम है? मैं तुझसे वही नात सुनने आया हूँ जो रात तूने मुस्तफा को सुनाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तू तो सरकार के बारे में कहता है, ये तो उनके गुलामों का मकाम है। फरमाया जो रात तू सुना रहा था वो अकेला तो तू नहीं था ना,
ہم بھی دیکھ رہے تھے سب کچھ، ہم بھی سن رہے تھے سب کچھ. اب اس طرح کر کے جیسے تم نے سرکار کو سنائی تھی نا، مجھے بھی سنا دے، مجھے بھی. قبلہ یہ میلاد کی برکت ہے نشر و طیب کی روشنی میں، اشرف علی تھانوی کے نظریے کی روشنی میں. تم میلاد بناؤ تو تمہاری مشکلیں سرکار کیا کر دیں گے. اور اسی کے ضمن میں ثابت ہوا کہ کائنات میں کوئی ذرا سرکار سے چھپا ہوا، ورنہ امام بصیری تو گھر میں نعت لکھ رہا ہے، وہاں مدینے میں کیسے پتا چلا؟ امام بصیری تو گھر پینے کر رہے ہیں، میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دو، سرکار کو کیسے علم ہو گئے؟ بھائی اس کمرے کے ساتھ ایک کمرے میں، دیوار کے ساتھ ایک کمرے میں مریض ہو، ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے پتا، وہاں سینکڑوں کلومیٹر دور اور کئی سو سال ہو گئے پردہ فرمائے ہوئے، جو سرکار نے سن بھی لیا، تشریف بھی لے آئے، شفا بھی دے دی، نعت پہ انعام بھی عطا فرما دیا، میلاد کی بہاریں بھی عطا فرما دی، میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے جو کچھ عطا کرنا تھا وہ بھی عطا کر کے امت کو نہیں بتا دیا کہ خیال سے رہنا، تمہارا کوئی بھی کام تمہارے نبی سے چھپا ہوا نہیں ہے. خالق سے دعا گو ہے مجھے آپ سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے. اگر کسی بھائی نے وضو کرنا ہے وہ وضو کرے.